وتابى بها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس جگہ پر ہم لوگ آئے ہیں یہ مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. احمد بن اسحاق اشعری قمی جن کو امام نے حکم دیا کہ آپ اس مسجد کو بنائیں، اور خصوصاً دو مسجدیں، ایک مسجد جمکران کہ جہاں انشاءاللہ جائیں گے آپ، بہت سے لوگ جا چکے ہوں گے اس سے پہلے بھی، مسجد جمکران، اور دوسری یہ مسجد جو مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کا نام ہی مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام اس لیے ہے کیونکہ یہ امام کے حکم پر بنی ہوئی ہے. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر بھی اس وقت تک ہوتی رہے گی کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جائے. تو اس مسجد میں بھی اکثر سب کام چلتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی بابرکت مسجد ہے. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جو بھی اس مسجد میں داخل ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اس کے لیے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اور پھر 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیج دے. محمد و آل محمد صلوات پڑھنے کے بعد اور پھر تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. مسجد تو پہلے ہی سے باعظمت ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر دے دیں کہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے. جو لوگ گاؤں سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں، شاید ممبئی والے نہیں معلوم جانتے ہیں، نہیں جانتے، یا باہر والے. بانس کہتے ہیں ہمارے یہاں، بسواڑی ہوتی ہے اور اس میں بانس ہوتا ہے. وہ بانس اگر ایسے ہی پڑا ہو اور سوکھ جائے تو ٹھنڈک میں جلانے کے بھی کام میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس بانس کو بسواڑی سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے تراشتے ہیں اور علم بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ چومنے کے لائق ہو جاتا ہے. جو لکڑی ابھی تک جلانے کے لائق تھی وہ اب چومنے کے لائق ہو گئی. چند لکڑیاں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوئی ہیں ادھر ادھر، اور ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں یا چولہے میں جلانے کے لائق تھی، لیکن ان سب کو جمع کر کے ایک نے روکا، کہا کہ نہیں، اسے جلائیں گے نہیں، اس سے گہوارے علی اصغر بنائیں گے. اب جب گہوارے جناب علی اصغر بنا تو پھر وہ چومنے کے لائق ہو گیا. پھر جلانے کا تصور نہیں ہوگا بلکہ اس جلے ہوئے جھولے کا تذکرہ ہوگا. یہ آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو جو چیز پہلے سے بے اہمیت ہو با اہمیت ہو جاتی ہے اس وقت جب اہل بیت سے منسوب ہو جائے. حر کی کوئی حیثیت نہیں تھی صاحب، کوئی حیثیت نہیں تھی. شب عاشور تک کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن شب میں منقلب ہوا. صبح کا سورج نمودار ہونے سے پہلے حر جب امام کی خدمت میں آیا ہے تو ابھی تک جو ان القابات کا مالک تھا کہ جو جہنم آواز دے رہی حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور وہی جنت کے دروازے پر جب پہنچے گا تو اسے جنت آواز دے رہی ہوگی اور تمہارے استقبال کے لیے ہم حاضر ہیں. اور کیسی جنت استقبال کے لیے اس حر کے لیے حاضر ہے کہ کبھی عباس کو بھیجا جا رہا ہے، عباس بھائی حر آ رہا ہے، استقبال کے لیے بڑھو. علی اکبر آگے بڑھو، چچا حر تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے بعد شرمندگی حر کی نہیں، یہاں پر حر کی شرمندگی معنی نہیں رکھتی، حسین کی شرمندگی معنی رکھتی ہے. حسین کہہ رہے ہیں حر اب آیا ہے. خدمت اس وقت کی تھی جب تو دشمن تھا، اور اب جب دوست بن کے آیا ہے تو حسین تیری خدمت کرنے سے قاصر ہے. ایک قطرے آپ بھی تجھے پلا نہیں سکتا. یہ حسین کی شرمندگی. اور کمال دیکھیں، اندر سے ایک مقتل کی روایت
کہ اندر سے سلام زینب آ گیا. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ سلام زینب، اور سلام زینب سے بھی بڑھ کے پیشانی سے خون نہیں رک رہا ہے تو رومال حضرت فاطمہ زہرا باندھ دیا گیا. اے حر تیری قسمت پہ میرا لاکھوں سلام. امام کہتے ہیں کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی. تیری ماں نے کیا نام رکھا. اس مسجد یہ جو اتنی ہم نے تمہید باندھی ہے وہ صرف ایک جملے کے لیے کہ ایک معمولی سی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں نسبت اہل بیت سے ہو جائے تو اس کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے. مسجد پہلے سے بلند مرتبہ رکھتی ہے، نسبت جب امام سے اس کی ہو جائے پہلے سے ہی اس کی عظمت زیادہ ہے. لیکن اگر اس کی نسبت امام سے ہو جائے تو وہ کہ جو روح دین ہے، روح شریعت ہے، جب اس سے اگر نسبت ہو جائے مسجد کی تو پھر اس کی عظمت بھی کئی ہزار گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس مسجد میں جو آپ کے علاقے میں ہے، اس مسجد میں جو آپ کے قصبے میں ہے، اس مسجد میں جو آپ کے شہر میں ہے، اور اس شہر کی بھی مسجد میں جو جامع مسجد ہے، سب کا معیار الگ الگ ہے، سب کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہے، سب میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی الگ الگ ہے. تو اس مسجد میں جو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی دعا طلب کرتا ہے اس کا ثواب بھی 1000 گنا زیادہ ہے، اور پھر اس کی حاجتیں بھی اتنی جلدی قبول ہوں گی. اب اگر حاجتیں قبول نہ ہوں تو بس 2-3 باتیں اور ختم دعا، کیونکہ مغرب کی اذان نزدیک ہے. شیخان سے ہوتے ہوئے آپ کو حرم تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. 2-3 باتیں. اب جب دعا مانگی آپ نے کہا، مولانا نے کہا تھا دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن ہماری تو نہیں قبول ہوئی. تو اب یہ گارنٹی اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے، اب ہم نے آپ کو آفس کا دروازہ دکھایا ہے. کام کتنی جلدی کرنا ہے اس آفس کے مینیجر کا کام ہے، اس کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے شخص کا کام ہے. راستہ دکھانا ہمارا کام ہے. مناسب اس نے کیا سمجھا کہ کتنی دیر میں آپ کا کام کرے وہ اس کے اوپر ہے. دعا کے لیے جب آپ نے دستے دعا بلند کیا، جیسے ہی آپ نے دستے دعا بلند کیا، پروردگار نے کہا کہ یہ تو میرا مومن بندہ ہے، اس کا خوش لہن، اس کا خوش انداز، اس کی گفتگو کا طریقہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے. فرشتوں رک جاؤ، ابھی نہ قبول کرنا. اگر تم نے ابھی قبول کیا یہ پلٹ جائے گا، یہ واپس چلا جائے گا. پھر اس کی حسین آواز میں نہیں معلوم کب سنوں، اس کا انداز گفتگو اتنا پسند آ رہا ہے، دل کرتا ہے یہ قیامت تک مانگتا رہے اسی طرح اور میں سنتا رہوں. اور یہ خدا کے لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے کسی کی آواز پسند آ جائے تو میں ہو سکتا ہے کھو جاؤں اور ختم ہو جائے. اکثر خطبہ کی مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں ارے معلوم نہیں پڑا، 1 گھنٹہ انہوں نے مجلس پڑھ دی معلوم نہیں پڑا، انہوں نے آدھے گھنٹے اشعار پڑھ دیے، نوحہ پڑھ دیا، معلوم نہیں پڑا. تو کیونکہ انسان جب کھو جاتا ہے اس سامنے والے کے عشق میں تو اسے معلوم نہیں پڑتا کہ وقت کہاں چلا گیا، وقت کہاں چلا گیا. اب جب اللہ آپ کے عشق میں، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے عشق میں کھو جائیں، یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے کمال یہ کہ اللہ آپ کے عشق میں غرق ہو جائے. جب اللہ آپ کے عشق میں غرق ہو جائے گا تو پھر اللہ کو بھی یہ نہیں معلوم پڑے گا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. اللہ کو بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ وقت کتنا گزر گیا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کم وقت اس نے دیا ہے، جبکہ اس نے زیادہ وقت دیا ہے، لیکن اللہ کو وقت کم لگ رہا ہے. کہہ رہا ہے فرشتوں قیامت تک اسے مانگنے دو، قیامت تک اسے مانگنے دو. بہت سے مومنین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور آپ سوچتے ہیں قبول نہیں ہوتی مومنین کی، دوسروں کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں، اپنے لیے نہیں قبول ہوتی. روایت بھی کہتی ہے، مولا علی سے 2 روایتیں ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگو گے معصوم فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے، اور جس کے لیے معصوم فرشتے دعائیں کر دیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور دوسری روایت، اپنے لیے دعائیں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے. اور ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ جلدی قبول ہونے کا سبب ہے. لیکن اور اسی لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی جملہ ہے، حسنین پوچھتے ہیں مادر گرامی آپ اپنے حق میں کبھی دعا نہیں کرتی؟ کہتی ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے. تو یہ
ہمارے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے, یہ ہمارا بھی نظریہ ہونا چاہیے. ہم جب دعا مانگے تو پہلے تو دعاؤں کے 3 اسٹیپ ہیں. یا بہت جلد قبول ہو جائے گی, بہت جلد قبول. اگر بہت جلد قبول ہو گئی اس کے 2 راستے ہیں. یا تو آپ اس لائق تھے. ایک جوان بیٹے نے 25 سال کے بیٹے نے کہا بابا بائک دلا دیجئے, بائک کے لائق تھا, فوراً دلا دی. لیکن ایک 25 کے بجائے 5 سال کے بچے نے کہا کہ مجھے بائک دلا دیں یا سائیکل دلا دیں, تو بڑی سائیکل نہیں دلائی جاتی, چھوٹی سی سائیکل دلائی جاتی ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ اس کے پیر مضبوط ہوں اور یہ چلانا سیکھے, تب بڑی سائیکل پھر گاڑی. تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی بڑی دعا قبول نہیں ہوئی, آپ اس لائق وہاں تک پہنچے نہیں ابھی. جب 25 سال کے ہو جائیں گے اس دعا کے لحاظ سے, تب آپ کو 25 سال کے لحاظ سے بائک دی جائے گی, اور جب تک نہیں ہوں گے تب تک دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہم کبھی کبھی وہ 5 سال کا بچہ سوچتا ہے کہ بس مجھے مل جانا چاہیے, یہ نہیں سوچتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لہٰذا ہم بھی دعا مانگتے ہیں بس مل جائے, رشتہ مل جائے, گھر مل جائے, نوکری مل جائے, بزنس مل جائے, جاب مل جائے. نہیں صاحب, ہم سوچ رہے ہیں نا, وہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی آپ کے لیے, کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے. دعائیں مانگنا آپ کا کام ہے, پورا کرنا اس کا کام ہے. کب پورا کرے گا, کب پورا کرے گا, یہ اس کا کام ہے. لیکن آپ اس کا دامن نہ چھوڑیں, آپ اس کی رسی نہ چھوڑیں. جس نے اس کی رسی چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا. 2 راستے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے. یا 25 سال کے ہو گئے تھے, یہ مثال ہے سمجھ جائیے گا, 25 سال کے ہو گئے تھے اس لیے اللہ میاں نے بائک دلا دی, قبول ہو گئی دعا. یا فوراً جو دعا قبول ہو گئی ہے تو فوراً جب دعا قبول ہو جائے تو یہاں ایک خوف کا بھی منظر ہے کہ پروردگار کو کیا میرا لہجہ گفتگو, لہجہ دعا پسند نہیں آیا کیا؟ فرشتوں جلدی سے پوری کر کے اسے دور ہٹاؤ. اکثر ایسے ہوتے ہیں گھر میں بچے کہ جنہیں ماں باپ جب وہ آتے ہیں اور پیسہ مانگتے ہیں تو ایک بیٹے کو ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بعد میں تمہیں بعد میں دیں گے, اور ایک بچے کو فوراً دے کے ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ مہمانوں کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے, یہ مہمانوں کے سامنے بے عزتی کر سکتا ہے, یہ زبان درازی کر سکتا ہے. قبل اس کے کہ یہ دوسروں کے سامنے میری توہین کرے, اسے دے کے ہٹا دو. تو کبھی کبھی دعاؤں کے جلد قبول ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے, اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسرا, یا آپ کی دعا میں تاخیر ہوگی, وہی 5 سے 25 یہ والا مسئلہ, یا آپ کی دعا پوری زندگی قبول نہیں ہوگی. اب جب اگر پوری زندگی قبول نہ ہو تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا کردار صحیح نہیں تھا. نہیں, اللہ کو آپ کا لہجہ گفتگو, لہجہ دعا اتنا پسند آیا ہے کہ جب آخرت میں آپ اپنے گناہوں, ایک طرف گناہوں کا نام اعمال اور ایک طرف نیکیوں کا, تو دیکھیں گے کہ نیکیوں کا تو انبار لگا ہوا ہے. پروردگار یہ میں نے کیا نہیں, یہ میں نے کیا نہیں, یہ میں نے کیا نہیں, حج کیا نہیں, زیارتوں پہ گئے تو زیارتوں پہ کم, شاپنگ پہ توجہ زیادہ تھی. یہ کچھ نبضوں کا حال ہے, بڑے ہی نازک طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ کہتا ہوا گزر جاؤں. پروردگار میں نے تو شاپنگ پر زیادہ توجہ دی تھی, میں مجلس میں بھی بیٹھا تھا, میں دعائیں بھی پڑھ رہا تھا, میں زیارت بھی پڑھ رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ انگوٹھی سستی کہاں ملے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انگوٹھی سستی کہاں ملے گی, پرچم سستے کہاں ملیں گے, ردائیں نقاب سستے کہاں ملیں گے. سنا ہے قم میں سستا ملتا ہے, لیکن صاحب اتنا بتا دوں, اس وقت انڈیا کے لوگ بڑے ترقی کر چکے ہیں, یہاں کے وہ ساری چیزیں جو یہاں ملتی ہیں وہ سب آپ کو انڈیا میں ملے گا, لیکن ایک چیز نہیں ملے گی جس کے لیے سارا پیسہ خرچ کر کے آپ آئیں. یہ قبر نہیں ملے گی, یہ زری نہیں ملے گی, یہ گنبد نہیں ملے گا, یہ مقدس سرزمین نہیں ملے گی. لہٰذا فوکس میں یہ رکھیں, سائیڈ میں باقی چیزیں رکھیں. جو ہم نے آخری مرحلہ بتایا کہ دعائیں قبول اگر نہیں ہوئی تو آپ کا لہجہ دعا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس نے جو ہے آپ کو پریشان نہیں کیا. لہٰذا انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ یہاں سے جب آپ لوگ نکلیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پروردگار کی بارگاہ, پروردگار ہمیں خلوص نیت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. پروردگار ہمیں اپنے ائمہ سے زیادہ محبت
ان کی معرفت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو ان میں مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا کر۔ پروردگار جو ان میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو ان میں مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں سب سے خوبصورت دعا اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مارکیٹ ہے یہ ہے مارکیٹ جو کہہ رہا ہوں نا وہاں سے آ گئی آپ کتاب کچھ بھی لے لو اور ریٹ بھی لگ بھگ ٹھیک سے ہی ہے، بہت مہنگا نہیں ہوتی مطلب لوور وہاں ایک دفعہ میں ہم نے وزن کر دیا تھا حساب مارکیٹ میں یہ ہے نمائش کا جناب۔ ہاں سر بھائی تیزی سے آئیے ذرا۔ بہت جیت کر رہی ہے۔ اس کے نیچے بازار ہے بڑا بازار۔ اچھا چلیں گے۔ Mustafa no.
फोटो तो खींच रहे हैं बस दिखाई देगी सही से। ये पासपोर्ट साइज बनने हैं तीनों के। एक शीट पासपोर्ट निकल रहे हैं। गेट से एंट्री करनी है मान साहब, कौन सी गेट से एंट्री कराएंगे? गिफ्ट में मिलेंगे। हसन भाई, वो हसन भाई, हसन भाई, थैंक यू। वो सब मार्केट है,
یہ سب مارکیٹ ہے. ہو کہاں آئیں گے ابھی؟ یہ آپ کے لیے بہتر تھی. چلیں. تھوڑی بہت پریکٹس ہو رہی ہے یہ مشی کرنے کی. واہ. دے دیجیے وہ ایکسٹرا ہی ہو گئی تھی. کھاتے تھے لیکن ایک انڈیا سے ہمارے علی عباس وفا آئے تھے. ہاں تو علی عباس وفا آئے تھے, دعوت دی. اب ہم ان کے ساتھ جب آئے ہیں تو انہوں نے ہم کو بھی کہا کہ آپ بھی چلیں. ہم نے کہا ارے نہیں آپ ان کو لے کر جائیں. ہم ہاں نہیں چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ گئے وہاں. تو پہلی مرتبہ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں گئے اب وہاں انہوں نے بے انتہا ڈشز لا کے لگائی, فوٹوز وغیرہ بھی اس کے, وہ جو دیکھے نہیں تھے آج تک انڈیا میں. یہاں پر کہ مثلا اچھا یہ بھی یہاں کے کھانوں میں ایڈ ہے نا. اور اتنا مزہ آیا, بہت زبردست. ہاں, الگ الگ طرح کی ڈشز ہوتی ہیں. بس یہ تھا کہ ہاں بیٹھے بیٹھے یعنی اس کو کہتے ہیں 3 اسٹار کہہ دو. یہ ہے مارکیٹ. چلے جائیں تو ایک آدمی کا تب جانے کی ملتا تھا جب سکھانا میں آتے تھے پڑھنے کے بعد. وہ ڈھابا مین روڈ پر اچھا ساتھ لے کر کے ایک منٹ ساتھ لے کر کے بند ہے. شیخین بند ہے. تھوڑا سا اور کنارے ہو جائیں. نہیں معلوم مولانا صاحب کی طرف سے جو ٹائمنگ دی گئی تھی 6 بجے کی, اگر اس ٹائم پہ لوگ نکلتے تو مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی بآسانی اور یہاں بھی زیارت ہو جاتی. لیکن یہ تھوڑی سی بہرحال جس کی بھی کمی رہی, اگر 4 لوگ بھی غلطی کریں گے تو 40 لوگ اس کا جرمانہ بھریں گے. تو بہرحال جن لوگوں کی تاخیر کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی, ہم لوگوں کو دیری ہوئی, تو یہ اب لحاظ اس بات کا ہمیں رکھنا ہے, سب کو رکھنا ہے, کیونکہ سب ماشاءاللہ ساتھ میں آئے زیارت کے. جس سے بھی ہو گئی بھول چوک ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم ہوگی, لیکن اب سے ہم لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ انشاءاللہ جو ٹائمنگ ہم لوگ رکیے ذرا فوٹو لیں گے.
آدمی حسین والا شادی وہی بات. اب ایسی دے دو جو اس میں پھینک پاؤ. Dalu. ایک بات اس صحن میں نہیں آنا وہ ابھی تو. ہاں Ali biasa tu. آ جائیں گے نا. مشکل تو نہیں ہوگی. جہاں بھی کھلے قاعد بنفس الفندق قاعد في الفندق اللي بصفي حجاب